جب ہوا نے بادل کاٹ لیے، جب بوندیں بھاگے بن بیٹھی، جب خاک نے خوشے اوڑھ لیے، جب سانسیں سرگم۔ السلام علیکم، دانیال شیس، ماہر غذا، لاہور سے عرض کر رہا ہوں۔ ہمارا پاکستان پیارا پاکستان کہنے اور سننے میں اچھا لگتا ہے، لیکن یہ الفاظ ہی رہ گئے ہیں۔ ہمارا پاکستان کہنے والا ہر شخص اس وطن سے فرار چاہتا ہے، اور جو ہی موقع ہاتھ آتا ہے فرار ہو بھی جاتا ہے۔ ایسا کیوں ہوتا ہے؟ کیوں ہو رہا ہے؟ کیونکہ یہ ہمارا پاکستان ہے، ہم اس کے نہیں ہیں۔ وجہ، ہم ایک محکوم سوچ کے مالک ہیں۔ جب اس ملک پاکستان کا ہر فرد ایک خود مختار آزاد سوچ کا مالک ہوگا تو وطن عزیز کے تمام رہنے والے آزاد ہوں گے۔ یہ ملک ہمارا پاکستان ایک آزاد خود مختار ریاست کے طور پہ دنیا کے سامنے ہوگا تو پھر اس کے بسنے والے بھی اس کے ہوں گے، یہ وطن بھی ان کا ہوگا، اور کوئی بھی کبھی بھی اسے چھوڑ کر نہ جائے گا۔ پاکستان زندہ باد، پاکستانیز آئندہ باد۔ میں اپنے وطن کے سورج سے ایک دھوپ کی جھولی بھر لایا، میں اپنے وطن۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پاکستان ہمارا ہے، جی ہاں، یہ ملک ہمارا ہے۔ یہ وہ گھر ہے جو اللہ نے بطور نعمت ہمیں عطا کیا ہے۔ جب تک ہمیں یہ احساس نہیں ہوگا کہ یہ ہمارا ہی ملک ہے، تب تک ہم میں اس کی بقا اور سلامتی کے لیے ذمہ داری کا احساس پیدا نہ ہو سکے گا۔ کہا جاتا ہے کہ قائد اعظم درست فیصلہ کرنے کی بجائے بس ایک فیصلہ کرتے تھے اور پھر اسے درست ثابت کرتے تھے۔ ایک فیصلہ پاکستان کی صورت میں انہوں نے کیا، مگر شاید وہ درست ثابت کرنے سے پہلے ہی اس دنیا فانی سے رخصت ہو گئے۔ مگر ہم نے اپنے اعمال سے اب تک قائد کے فیصلہ پر ایک سوالیہ نشان سا پیدا کر رکھا ہے۔ اگر ہم واقعی قوم اور بابائے قوم کے ساتھ مخلص ہیں تو پھر ہمیں صرف اپنے قول ہی سے نہیں بلکہ اپنے فعل سے بھی ثابت کرنا ہوگا کہ پاکستان بنانے کا فیصلہ درست تھا، اور یہ وطن ہمارا ہی ہے اور ہم ہی اس کے پاسبان ہیں۔ اوڑھ لیے جب سانسیں سرگم سن بیٹھی، تیرے پیار نے سونا بکھرایا۔ پاکستان ہمارا ہے، یہ دعویٰ کرنا اور زبان سے کہنا بہت آسان ہے، لیکن صد افسوس ہم نے دل سے اس کو اپنا سمجھا ہی نہیں۔ جس قدر قربانیاں دے کر یہ ملک حاصل کیا گیا تھا، اور اس وقت میں مسلمانوں نے بڑی خوشی سے اپنی جانوں کے نذرانے پیش کیے تھے کہ ہماری آنے والی نسلیں آزاد فضاؤں میں سانس لیں گی، لیکن افسوس کہ ان کی قربانیاں رائے گاں گئیں، اور پاکستان بنتے ہی اس کی باغ ڈور ہوس پرست مفادی ٹولے کے ہاتھوں میں آ گئی، اور ہماری مخلص قیادت جو ایک عزم لے کر چلی تھی وہ وقت کی گرد میں کہیں کھو گئی۔ اس مفاد پرست ٹولے نے ملک کو دونوں ہاتھوں سے خوب لوٹا۔ آج کی نسل کہتی ہے کہ پاکستان نے ہمیں کیا دیا، تو اس کا جواب یہ ہے کہ اگر ہم اپنی راہ سے بھٹک گئے تو اس میں ہماری دھرتی کا کیا قصور ہے؟ یہ دھرتی تو اللہ اور اس کے رسول کے نام پر حاصل کی گئی تھی۔ اپنی راہ سے تو ہم خود بھٹکے ہیں۔ اگر دل پر ہاتھ رکھ کر سوچیں تو صرف ہمارے حکمران ہی نہیں، ہم خود بھی بے حس و بے خود غرض ہو گئے ہیں، اور اس پاک سرزمین کی قدر ہم نے بھی نہیں کی۔ قومیں وہی کامیاب ہوتی ہیں جو اپنے اسلاف کی پیروی کریں اور اپنے وطن سے محبت کریں، لیکن ہم تو خود اپنے مفادات میں اس طرح الجھ گئے کہ ہم نے پاکستان بننے کا مقصد فراموشی کر دیا۔ اب اگر یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ یہ ہمارا وطن ہے تو ہم سب کو اپنے اپنے حصے کا کام کر کے دکھانا ہوگا، اور اس ملک کو ترقی کی شاہراہ پر گامزن کرنا ہوگا، تبھی ہم اس کو اپنا کہنے کے دعوے میں کامیاب ہو سکتے ہیں۔ یا اللہ پاکستان کی حفاظت فرما۔ وطن کے سورج سے ایک دھوپ کی جھولی بھر لایا۔